فیا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں امت محمدی کو وعدہ فرما دیا تھا۔ یہ وہ وعدہ قرآن حکیم میں یوں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم یحبونہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان قریب ایک ایسی قوم کو لائے گا جو قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس قوم سے محبت کرے گا۔ اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو لانے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ قوم کے تعلق سے جو قوم اللہ کی محبت کی خاطر جنگ کرے گی اور عظیم شہادت پائے گی، یہی وہ خامبیل کی جنگ تھی جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا تھا کہ ہند میں ایک ایسا غزوے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، جس جنگ کو میں پاؤں، ابو ہریرہ پاؤں اس جنگ کو، تو اس پر میری جان اور میرا مال قربان کر دوں۔ اگر میں اس جنگ میں شہید ہوا تو میرا شمار افضل شہیدوں میں ہوگا، اور اگر اس جنگ سے میں غازی بن کر واپس لوٹا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں جو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ اینل نے جو جنگ خامبیل میں لڑی تھی، اس جنگ کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اس جنگ کے تعلق سے حدیثوں میں بھی بیان آ چکا تھا، اور پھر جیسا کہ اللہ نے ایک ایسی قوم کو لانے کا جو وعدہ کر دیا تھا، جو قوم اللہ سے محبت کرے گی، وہ قوم اللہ کے حکم سے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے دور میں اس قوم کے آنے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، کہ جس قوم نے کبھی دنیا داری کو نہیں اپنایا تھا، اس قوم کی صفت دیکھیے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وہ قوم مہدویہ کی صفت یہ تھی کہ جس قوم نے کبھی دنیا داری کو نہیں اپنایا، للہیت کے لیے اس کی بندگی اور عبادت کرتے تھے صرف اللہ کے واسطے، نام و نمود ان میں نہ تھی، دولت اور تنخواہوں سے عبادت کو نہیں تولتے تھے، فاقہ کرتے اور شہید ہوتے رہتے تھے، مگر کبھی اللہ کی خاطر توکل نہیں چھوڑا۔ اس قوم کو آنے والے کل کی روزی کی فکر ہی نہیں تھی۔ ایسی قوم اللہ کے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام کی اتباع میں تیار ہو رہی تھی، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا تھا۔ پھر رنگریز شہیدوں کے بچوں کی شہادت نے اللہ سے محبت کا اعلان کر دیا کہ یہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے۔ ایسے ہی عاشقان خدا کی ایک جماعت تیار ہو چکی تھی، جس کے لانے کا وعدہ اللہ نے قرآن حکیم میں کر دیا تھا۔ اللہ نے جس قوم کو لانے کا وعدہ کر دیا تھا، اس قوم سے مراد مہدی موعود علیہ السلام کی قوم ہی ہے۔ کیا اس کو پرکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اس قوم کو پرکھنے اور پڑھنے کے لیے عشق چاہیے۔ جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو ان صحابہ نے سچ مانا جن کے دلوں میں عشق خدا تھا، جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے، معراج کے واقعے پر ایمان لانے سے وہ محروم رہ گئے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی عشق چاہیے کہ وہ کون سی قوم ہے جو اللہ سے محبت کرے گی۔ اس کی صفات پڑھیے تو یقیناً آپ کو یقین آ جائے گا کہ وہ قوم مہدویہ ہی ہے۔ جو اوپر ابھی بیان کیے گئے کچھ صفات، اللہ نے جس قوم کو لانے کا وعدہ کیا تھا، اس قوم کے صفات اوپر جو بیان کر دیے گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند میں لڑے جانے کے والے غزوے کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس غزوے کی ابتدا کیسے ہوئی، اس جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی،
یہ بھی آپ سن لیجئے اور سچے دل سے اس پر ایمان لائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے تعلق سے وعدہ فرمایا تھا، حق و باطل کی یہ بدر ولایت کی جنگ پیش آنے کے یوں اسباب بنے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا وصال فرا مبارک میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے ساتھ ہندوستان واپس لوٹے، اور حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیلوٹ شریف میں تمام صحابہ مہدی علیہ السلام وہاں پر سب مل جل کر رہتے تھے۔ حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق تمام صحابہ نے دین مہدی کی اشاعت کے لیے اپنے دائرے پھر وہاں سے الگ الگ مقام پر باندھے، جس میں حضرت بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، انہوں نے بھی حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق اپنا دائرہ الگ الگ مقام پر باندھا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال حیات رہے۔ اس دوران آپ نے قریباً 20 مقام پر الگ الگ جگہوں پر دائرے باندھے۔ آپ کا پہلا دائرہ جالور میں رہا، پھر پٹن کے مقام پر سب سے کٹھن وقت آپ پر جیول بندر مقام پر گزرا، وہاں پر آپ کے تقریباً 400 طالبان خدا فاقے سے شہید ہو گئے، مگر پھر بھی یہ اللہ والے اللہ کے ذکر کو بلند کرنے مہدوی عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ وہ قوم صرف اللہ سے محبت کرتی تھی جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ وہ لوگ ایمان اور عقیدے کے اتنے پکے تھے کہ بادشاہوں کے اور علماؤں کے ظلم سے تنگ آ کر بھی اپنے عقیدے سے کبھی نہیں ہٹے۔ اس دور میں مہدویوں پر جو ستم ہوئے ہیں، آج ہم پر اس میں کا ایک بالش بھی جو ہے ستم اور ظلم نہیں ہو رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اپنے عقیدے سے نہیں ہٹے بلکہ برابر اپنے عقیدے پر جمے رہے۔ لہٰذا اس دور کے دنیا داروں نے ان کو ایک جگہ رہنے نہیں دیا، جس کی بنا پر مختلف جگہوں سے اخراج کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں بھی دائرہ باندھتے وہاں سے اخراج کا حکم بادشاہوں کی طرف سے آ جاتا تو وہاں سے وہ آگے چل دیتے تھے، ہجرت کر دیتے، مگر اللہ نے قرآن میں اس قوم کو لانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس مطابق چند دنیا دار علماؤں نے دیکھا کہ عوام جوخ در جوخ دائروں کی زندگی کو اپناتے ہوئے نظر آ رہی تھی، اس لیے مہدویوں پر ظلم بڑھا دیے گئے، یہاں تک کہ احمد آباد میں رنگریزوں کے 2 معصوم بچے شہید کر دیے گئے۔ تب حضرت بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور یہ اعلان تھا کہ اب جو ہے جنگ ہو کر رہے گی، اور بادشاہ مظفر کے سپہ سالار عین الملک کی فوج کے سامنے جنگ کا اعلان کر دیا، جس کی بنا پر کھامبیل میں جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کو جانے سے پہلے حضرت بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 فقراؤں کو دائرے کی حفاظت کے لیے جو کبڈی جو کھلائی گئی، جس میں جو جیتے ان کو جنگ میں شامل کیا گیا، اور کبڈی میں جو ہارے ان کو دائرے کی حفاظت کے لیے روک دیا گیا۔ یہی بنا پر آج ان کی یاد میں کبڈی کھلائی جاتی ہے، اور دائرے کے باہر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کے لیے جو دائرے کی حفاظت کے لیے تھے، دائرے کے باہر لکیر کھینچ کر کہا کہ اس دائرے کے باہر لکیر کے آگے خبردار قدم نہ بڑھانا جب تک ہم جنگ میں رہیں گے۔ یہ 40 فقراء جو دائرے کی حفاظت کے لیے تھے، پہلے روز جس طرح سے مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا کہ پہلے دن بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو اور آپ کو فتح حاصل ہوگی، اگرچہ ساری دنیا آپ کے مقابل میں آ جائے جنگ میں، پھر بھی پہلے دن فتح حاصل ہوگی۔ یہ اعلان مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں کر دیا تھا، جو آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو واقعہ ہونے والا تھا اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ پہلے دن فتح حاصل ہوگی۔ تو وہ فتح سے بڑے دشمنان جو مہدویہ تھے وہ بھاگ نکلے، اور بھاگتے بھاگتے
انہوں نے حسد کے مارے جو دائرے میں 40 فقراء صبح کے وقت ذکر اللہ میں مصروف تھے، دشمنوں نے ان پر دور سے حملہ کر دیا اور سارے دشمن قریب تو نہ جا سکے، اس لیے دور سے تیر برسانا شروع کر دیا۔ دشمنوں کے حملے ہوتے رہے، مگر مرشد نے کہہ دیا تھا کہ لکیر کے باہر قدم نہ رکھنا۔ اس کی حکم کی پیروی میں وہ لوگ شہید ہو گئے، حکم مرشد بجا لائے اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہم اگر حکم مرشد سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا عالم ہوگا۔ اور ان کی حکم کی پیروی میں وہ لوگ شہید ہو گئے۔ ان 40 فقراء کو کھامبیل میں ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا، جن کو گنج شہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ادھر میدان جنگ میں دشمنوں کا لشکر 30,000 کے قریب تھا اور ادھر 60 فقراء تھے، مگر خدا کا کرشمہ یہ تھا کہ فرشتے اور جنات بھی اللہ کے حکم سے جنگ میں شریک رہے۔ اس لیے دشمنوں کو 60 فقراء کے بجائے ہر جگہ بندگ میاں کی فوج کا بھاری لشکر نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف اللہ کی قدرت سے واقع فیل کی طرح اللہ کی مدد سے دشمن کٹتے نظر آ رہے تھے، جس بنا پر پہلے دن حضرت بندگ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح اور کامیابی حاصل ہوئی، اور ٹھیک مہدی موعود علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق پہلے دن فتح حاصل ہوئی، اور دوسرے دن یعنی 14 شوال کو حضرت بندگ میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ اس جنگ کا ایک دلچسپ اور عبرتناک قصہ آپ کو سناتے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک صحابی تھے جن کا نام میاں کبیر تھا، نہایت ہی دبلے پتلے، زندگی میں کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہ مارا ہوگا۔ وہ آ کر کہنے لگے بندگی میاں سے کہ میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ان کا عقیدہ مہدویت پر کتنا پختہ تھا، وہ اللہ سے کیسی محبت کرتے تھے۔ پھر کیوں نہ ہو کہ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا۔ انہوں نے اظہار کیا کہ میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مجھے گھوڑا اور تلوار دو۔ ان کی بات سن کر بندگ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھوڑا تو میں تم کو دیتا ہوں، مگر تلوار کی تم کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تمہیں ایسی قدرت سے طاقت دے گا کہ دشمنوں کی فوج میں سے جس کی تلوار چاہو تم چھین لوگے، جس کا ہتھیار چاہو گے چھین لوگے۔ حضرت بندگ میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میاں کبیر اس طرح دشمنوں کو مارتے ہوئے شہید ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ تصدیق مہدی کی علامت ہے کہ جو مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے ان تصدیق کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو بندے کی تصدیق کرتا ہے وہ نامرد ہے تو مرد ہو جاتا ہے، بخیل ہے تو سخی ہو جاتا ہے۔ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ کسی مہدوی عالم نے سچ ہی کہا کہ ہماری رگوں میں کیسے سچے مہدوی عاشقوں کا ہم میں خون دوڑ رہا ہے، اور اللہ نے کیسا فضل عطا کیا ہے ہمیں بغیر مانگنے کے اللہ چاہتا تو ہمیں کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر اللہ نے ہمیں بغیر مانگے اللہ کے عاشقوں کی جماعت میں پیدا کیا ہے۔ کم از کم اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم قوم مہدویہ سے اور اس عقیدے سے جڑ جائیں کہ جن پر ایسے ایسے فاقے ہوئے اور کئی لوگ شہید ہو گئے، مگر اس لکیر سے، دائرہ مہدویہ کی لکیر سے باہر نہیں ہوئے۔ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کو یہ درس ہے کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اور عقیدے پر قائم رہتا ہے، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اے باری تعالیٰ بطفیل رسول و مہدی کے ہم کو حق کیا ہے اس کو سمجھنے اور اس کو قبول کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حق کو حق کر کے دکھلا، باطل کو باطل کر کے دکھلا، اور ہمارا خاتمہ حق والوں کی جماعت میں فرما۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔